الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، غزوہ احزاب کی بنیاد پر سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ احزاب ہے۔ اس میں قوانین بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، حوادث بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کے بہترین حالات کی مشاہدے کی گواہی بھی ہے۔ تو تمہیں یاد نہیں ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم، یہ تمہاری علاقے کے بالائی حصے سے بھی آئے، من اسفل منکم، اور آپ کے مدینہ طیبہ کے نچلے حصے سے بھی، گویا کہ ہر طرف سے انہوں نے، ویسے مدینہ منورہ کی اللہ پاک کی حکم سے ساخت کچھ اسی طرح کی کہ ہر طرف سے حملہ آور یہاں آ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے چٹانیں پڑے ہوئے ہیں، چٹیل کالے قسم کی میدانی، لیکن اتنی پتریلی کہ ان پتھروں کا عبور کرنا پیدل ناممکن ہے، حیوانات کے ذریعے ناممکن ہے۔ اس لیے مخصوص رستے مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں سے اور کچھ نچلے علاقوں سے، تو تمام علاقوں سے یہ لوگ حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھ چکے تھے، اور کافی 12,000 کا لشکر، اور اس میں بنیادی کردار یہود مردود اور مشرکین مکہ۔ یہود نے اپنے عہد و قول بھی توڑ دیے تھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ سے دفاعی طریقہ کار پر بحث و مباحثہ فرما دی، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ جنگی تجویز پیش کی کہ مدینہ منورہ کے جو رستے قابل عبور ہیں ان رستوں پر خندق کھودی جائے، اسی خندق کے جن کا عبور کرنا آسان ہے، چھوڑے اور گہرے، کہ حیوان ان کو نہ پلانگ سکے گھوڑوں کے ذریعے سے، اور انسان بھی نہ پلانگ سکے۔ اسی تجویز پر عمل ہوا، اور مدینہ طیبہ کے اطراف میں جو رستہ تھے قابل عبور ان کے سامنے خندق کھودی گئی، اور وہ نشانیاں اب بھی ہیں۔ کسی کو اللہ سعادت نصیب فرماتا ہے تو وہ جا کر وہ جگہ دیکھنا مزیدار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد کی۔ 3,000 مسلمانوں کی لشکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی 3,000، وہاں 12,000، کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو کتنا مدد فرمایا، اور اس 3,000 لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے۔ منافقین کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ مکمل کے مکمل اپنے آپ کو فاصلے پر نہیں رکھتے تھے، کبھی شامل ہوتے، کبھی محافل میں، عام حالت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کافی آتے جاتے تھے، بیٹھتے تھے، سنتے تھے، اور جنگی حالتوں میں کبھی کبھار ساتھ ہوتے تھے چند ایک۔ فرماتے ہیں کہ ہر طرف سے یہ حملہ آور ہوئے، وَأَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں بھی باہر آنے لگی حیرت کی صورت، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور بالکل دل پٹنے کے قریب تھے کہ اپنے
وہ ہوتا ہے نا کلیجے منہ پہ آنا، اس حالت میں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ضعیف الایمان لوگوں نے اور منافقین نے بھی انواع و اقسام کے خیالات دل میں لائے کہ اب تو ہمارا صفایا ہوگا، اب ہم نہیں بچیں گے، اتنی چھوٹی سی جماعت کتنے کا مقابلہ کر سکے گا، 12,000 مسلح، اور اس میں اس زمانے کے تمام لوگ جنگ آزمود قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کی لڑائیاں تلوار کی بیس پر بنیاد پر ہوتی، تو کافی پریشانی ہو گئی لوگوں کو۔ فرماتے ہیں کہ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے اس مقام پر اہل ایمان کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور بہت سخت ترین انداز میں جھنجھوڑے، تیاری کافی نہیں تھی، وسائل کافی نہیں تھے، تعداد بھی کم، لیکن اہل ایمان کا معاملہ اور چھوٹے موٹے منافقین کا یا ضعیف الایمان لوگوں کا یا کفار و مشرکین کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا تو یہ تجربہ اور ایمان تک آپ میدان میں آ جائیں اور دیکھیں، اس سے پہلے آپ نے کیا دیکھا ہے اب بھی وہی ہوگا، یہ تھوڑی پہلا جنگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین اور دشمنان اسلام کے ساتھ، یہ پہلا جنگ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہو گئی تھی، بدر و احد وغیرہ، وہ تو سامنے کی بات ہے، تو مگر جھنجھوڑے گئے بہت سخت۔ فرماتے ہیں کہ یہ امتحان کا بہت بڑا معرکہ اور موقع تھا۔ اگلے آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ پھر کیا صورتحال ہوئی، اللہ رب العزت کو سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ